الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ بہت غور سے سننا ہے، اس کے بعد بہت اہم فیصلہ لینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت ہر موقع میں اور ہر حال میں ضروری ہے۔ اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ایمان سے زیادہ قیمتی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور نہ ایمان سے بڑی دولت کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور ہر قیمتی چیز کی، ہر انمول چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، سیفٹی کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ایک دن فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو کے برباد ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اسی ایمان کا بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ترقی یافتہ دور ہے۔ ہر انسان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اور وہ اس میں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سے ایپ استعمال کرتا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہزاروں یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، انسٹاگرام آئی ڈی ایسی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کا ایمان ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مذہب اسلام کے دشمن ہیں، اس سے بڑھ کر انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ وہ مدارس و مکاتب کو برا بھلا کہتے ہیں، خانقاہوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے آ کر آپ سے میٹھی چپڑی باتیں کریں گے، قرآن و حدیث کی فضیلت بیان کریں گے، اور کچھ وظیفے بتائیں گے، کچھ دعائیں بتائیں گے۔ پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوگا، آپ سنیں گے ان کو کہ وہ علماء کو گالی بکنے لگیں گے۔ اب آپ کے دلوں میں یہ سوال ہوگا کہ علماء کو گالی بکنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ علماء کو گالی بکنے سے ان کو یہ فائدہ ہوگا، وہ بہت بڑا اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ علماء کو گالی بکنے سے عوام یعنی آپ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، علماء سے بدظن ہو جائیں گے، آپ کے دلوں سے علماء کی قدر و قیمت، علماء کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ علماء کی مجلسوں میں جانا، علماء سے ملنا جلنا، علماء کی محفلوں میں جانا ختم کر دیں گے، ان سے تعلق ختم کر دیں گے علماء سے۔ پھر آپ انہی لوگوں کی بات سنیں گے جو علماء کو گالی بکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع میں کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر کر آپ کا بھروسہ جیت لیا ہے، اور آپ ان پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل ایمان دل میں ہوتا ہے، دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام میں فرض ہے، اور فرائض کا انکار کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیے، کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس جائیے، آپ ان سے یہ معلوم کیجئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی فرائض کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو ادھر سے جواب یہی آئے گا کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ جس طرح سے جانی دشمن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمانی دشمن سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جانی دشمن تو صرف 2 دن کی دنیا برباد کرتا ہے، اور ایمانی دشمن آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔
جو ایک مسلمان کے لیے بہت اہم چیز ہے. جس طرح سے جانی دشمن دنیا برباد کرتا ہے، اسی طریقے سے ایمانی دشمن آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ان لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ بہت غور فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں سے بچا جائے، ان لوگوں سے احتیاط کیا جائے. سوشل میڈیا میں بہت سارے موضوع ہیں، میں کسی بھی موضوع پہ پابندی نہیں لگاتا ہوں. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر دینی بیانات صرف آپ علماء کو سنیں، جن پر آپ کا پختہ یقین ہو کہ یہ عالم ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عالم کے ساتھ ساتھ بکے ہوئے عالم تو نہیں ہے. آج کل بہت سے عالم بک چکے ہیں، فرقہ پرست طاقتوں نے انہیں خرید رکھا ہے. ان سے بھی بچنا ہے. آپ اگر نہیں جانتے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے، ان سے معلوم کیجئے کہ ہم سوشل میڈیا پر کن کا بیان سنیں. وہ آپ کو بتائیں گے کون صحیح عالم ہے، کون معتبر عالم ہے. اس طرح سے ہم اگر کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے، ہم اپنے ایمان کو بچا پائیں گے اور ایمان کی حفاظت کر پائیں گے. ورنہ ایک دن ایسا ہوگا، اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے، ہر کسی کو سنتے رہے، ہر کسی پر اعتماد کرتے رہے اور ہر کسی پر یقین کرتے رہے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہم مرتد ہو جائیں گے اور ہم کافر ہو جائیں گے. حالانکہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارا دل و دماغ ایمان سے خالی ہوگا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس کو مانتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ اگلی بات چیت میں مکمل آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کو فالو کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.